شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، وہ کون سی عورت ہے جن پر زنا بالکل معاف ہے؟ ان پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کر لے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بے قصور ہوتی ہے۔ زنا کی سزا ان کو بالکل معاف ہے۔ دوستو، ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے علی، آپ شیر خدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کے حاضر ہوئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ میں اس سوال کا جواب بڑی شدت سے جاننا چاہتی ہوں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عورت، تم نے سچ کہا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ دوستو، وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک شخص سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میری یہ محبت پاکیزہ ہے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور مجھے چھو کر اپنے نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ میرے جسم کو چھو کے جسمانی خواہش کو پورا کر لے، اپنی نفس کی آگ کو مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے دوں؟ اور کیا ہم بغیر شادی کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں؟ دوستو، جب حضرت علی سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی نے یہ فرمایا، محبت وہ ہوتی ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب محبت کا پہلا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کی عزت اور احترام کرتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا تمہیں چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر کے نفس کی آگ کو مٹانا چاہتا ہے تو اس میں مفاد کا رشتہ ہے اور اس میں محبت کا دور دور تک نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوا۔ یہ فقیر کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، لہذا مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گھر سے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے بھی یا نہیں۔ وہ بچہ گھر جا کر اپنی والدہ سے کہتا ہے تو والدہ جواب دیتی ہے کہ گھر میں صرف 5 درہم موجود ہیں۔ یہ بچہ واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتاتا ہے کہ گھر میں صرف 5 درہم موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 5 درہم لے آؤ، اور پھر اس کے بعد یہ بچہ گھر جا کر وہ درہم لے آتا ہے، اور اس کے ساتھ والدہ کہتی ہے کہ اپنے والد کو بتا دینا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچہ وہ 5 درہم فقیر کو دے دیتا ہے اور والد سے آ کر کہتا ہے کہ والدہ نے کہا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر دیکھتے ہیں تو ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ اس اونٹ کی کیا قیمت ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اگر آپ آج ہی اس کی قیمت ادا کرو گے تو اس کی قیمت 100 درہم ہے، لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت 140 درہم ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، لہذا میں تمہیں 6 روز بعد اس کی قیمت ادا کروں گا، اس لیے تم یہ اونٹ مجھے 140 درہم میں دے دو۔ اس کے بعد حضرت علی اس یہودی سے اونٹ خرید کر بازار کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو فروخت کر کے گھر کا کچھ سامان خریدا جا سکے، اور پھر بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس کی بولی لگائی جاتی ہے۔ پھر حضرت علی اس اونٹ کو 200 درہم میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہ یہودی کہنے لگا، اگر آپ نے آج ہی اس کی قیمت ادا کرنی تھی تو اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید سکتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے فرمایا، مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ میں آج ہی اس اونٹ کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے میں اب تمہیں 140 درہم دوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو 60 درہم دے دیتے ہیں۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہنے لگی، میرے پاس تو 5 درہم تھے جو میں نے آپ کے کہنے پر اس فقیر کو دے دیے، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ پر توقع نہیں ہے؟ خواتینوں حضرات، حضرت علی کا اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ اب دوستو ہم بات کریں گے وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن پر زنا حرام ہے، وہ کون سے عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ عورت چیخو پکار کر رہی تھی۔
جب حضرت علی نے اس کو دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا اس عورت نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو تم اس عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ اس عورت نے بدکاری یعنی زنا کیا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ دوستو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا اور فرمانے لگے اب تم یہاں سے چلے جاؤ، کوئی بھی آدمی اس عورت کو سنسار نہیں کرے گا۔ دوستو وہ لوگ حضرت علی کو غصے میں دیکھتے ہی فوراً وہاں سے چلے گئے اور پھر وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں سارا معاملہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے روک دیا ہے، جبکہ وہ عورت بھی ان کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں راز پوشیدہ ہے یا کوئی بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے ہیں۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے، اس لیے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اس کے بعد دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لایا جائے۔ غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے علی ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تم نے ایک زانی عورت کو سنسار کرنے سے روک دیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کو یاد نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھایا جاتا ہے، خاتبین ان کے ایمان نہیں لکھتے، یہ لوگ ہر گناہ سے آرے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آدمی سویا رہے یہاں تک کہ وہ بیزار ہو جائے، اگر سوتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ کوئی فعل ہو جائے تو اس آدمی پر کچھ گناہ نہیں۔